ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللائے ولدنہم وانہم لیقولون منکرا من القول وزورا وان اللہ لعفو غفور والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا ذالکم توعظون بہ واللہ بما تعملون خبیر فمن لم یجد فصیام الشہرین متتابعین من قبل ان یتماسا فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکینا ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتلک حدود اللہ وللکافرین عذاب علیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ یہ سورہ مجادلہ جو 28ویں پارے کی پہلی صورت ہے، اس کی پہلی 4 آیات ہیں جو اس وقت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان کا ترجمہ ہے، اللہ نے سن لی اس عورت کی بات کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے جھگڑا کر رہی تھی اور اللہ سے بھی شکوہ کر رہی تھی اپنے خاوند کے بارے میں، اور اللہ تعالیٰ آپ دونوں کی بات چیت کو سن رہا تھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کر لیں وہ ان کی مائیں نہیں ہو جاتی، ان کی مائیں وہی ہیں کہ جنہوں نے ان کو جنا ہے، اور وہ بے شک کہتے ہیں ایک بات جو ناپسندیدہ ہے اور جھوٹ، اور بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کر لیں پھر اپنے کہے سے لوٹنا چاہیں تو آپس میں ایک دوسرے کو چھونے سے پہلے ایک گردن آزاد کریں یہ جو ہے یہ تمہارے لیے ایک نصیحت ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ تو جو کوئی نہ پائے تو وہ روزے رکھے 60 مسلسل، اس سے پہلے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو چھوئیں، اور جو اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، تاکہ تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھو، اور یہ اللہ کی حدود ہیں اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ ایک خاندانی معاملہ ہے میاں بیوی کا، کہ جو ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا جس کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی۔ ہوا یہ کہ مدینہ میں ایک صحابی تھے، انصاری تھے، اوس ان کا نام تھا، اوس ابن صامت۔ انہوں نے اپنی بیوی سے ایک بات کہی، کہیں غصہ آیا، مزاج کے ذرا تیز تھے، غصہ ویسے کچھ لوگوں کو کم آتا ہے، کچھ کو زیادہ آتا ہے، پھر جن کو آتا ہے کوئی کنٹرول کر لیتے ہیں، کچھ سے بات نکل جاتی ہے زبان سے۔ تو ان کی زبان سے ایک بات نکل گئی کہ تم میری ماں کی طرح ہو۔ عرب میں یہ ایک رواج تھا بیوی کو طلاق دینے کا، یعنی ایک تو جیسے ہمارے ہاں ہے نا 3 طلاقیں دے دی ہیں، اس طرح یہ بھی تھا، لیکن ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ کہہ دیا کہ تمہاری پیٹھ میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، یا تمہارا فلاں عضو جو ہے وہ میری ماں کے عضو کی طرح ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ماں کے ساتھ تو وہ معاملہ نہیں ہو سکتا، لہذا اگر تمہارے ساتھ میں میاں بیوی والا تعلق رکھوں تو گویا ماں کے ساتھ وہ تعلق رکھ رہا ہوں۔ اور اس کا مطلب یہ ہوتا تھا اس معاشرے میں کہ یہ ایک پکی طلاق ہو گئی، یہ سب سے شدید والی طلاق ہو گئی، اس میں تو کوئی امکان ہی نہیں حلالے کا یا یہ کہ دوبارہ ان کے میل کا یا دوبارہ جڑنے کا۔ دیکھیے 3 طلاقیں بھی ہو جائیں نا تو اس میں بھی امکان باقی رہتا ہے۔ کیسے رہتا ہے کہ اس کی کسی دوسری جگہ شادی ہو گئی، وہ وہاں پہ نباہ نہیں ہوا، وہاں سے طلاق ہو گئی، یا وہ بندہ مر گیا، تو اب واپس ان دو کی دوبارہ شادی ہو سکتی ہے۔ جس نے 3 طلاقیں دی تھی ان کی دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے،
اگر وہ کسی دوسرے خاوند کے نکاح میں گئی ہو اور وہاں سے بھی نارمل پروسیس میں اسے طلاق ہو گئی ہو یا وہ بیوہ ہو گئی ہو تو اب یہ اس پہلے خاوند کے ساتھ وہ دوبارہ نکاح کر سکتی ہے. لیکن یہ والا جو زہار والا معاملہ ہوتا تھا اس میں تو بہت ہی مغلظ قسم کی یعنی طلاق مغلظہ سے بھی غلیظ قسم کی طلاق ہو جاتی تھی کہ پھر وہ ان کا آپس میں کوئی تعلق یعنی وہ بالکل ماں کا سٹیٹس ہو گیا اس کا اور بہت برا سمجھا جاتا ہے جیسے فی الواقع کسی نے اپنی ماں کے ساتھ جو ہے نا وہ اس طرح کا تعلق قائم کیا ہو. منہ سے یہ کہنے کے بعد اگر دوبارہ گھر میں رکھ لی تو پھر یہ تو اس معاشرے میں اس آدمی کے بارے میں سمجھا جاتا تھا جیسے کہ اس نے اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر رکھا ہو. اب جب ان صاحب نے اپنی زوجہ جو حضرت خولہ بنت ثعلبہ ان کا نام آتا ہے تو ان کے ساتھ یہ معاملہ جب کر لیا. اب آپ سوچیں جب گھر میں اس طرح کی بات ہوتی ہے اگرچہ کہ اس معاشرے میں طلاق وغیرہ کا معاملہ عام تھا لیکن یہ کہ جو بھی ایک انسانی فطرت ہے مسائل تو وہ سارے کھڑے ہوتے ہیں وہاں بھی کھڑے ہوتے تھے یہاں اب بھی کھڑے ہوتے ہیں. سب سے پہلا مسئلہ بنتا ہے کہ بچوں کا کیا ہوگا, اب یہ کس کے پاس رہیں گے. پھر یہ کہ بھئی جو اب عمر تو کہیں کے پہ کٹا دی, کوئی خاتون ہے 40 سال کی ہو گئی 45 سال کی ہو گئی, اس موقع پہ جا کے اب جو ہے نا اسے طلاق ہو گئی, وہ جائے گی کدھر. اب باپ کا گھر ہے تو وہاں پہ تو بھائیوں کی بیویاں آ چکی ہوئی ہیں اور عمر وہ ہو گئی ہے کہ اب عام طور پہ جو ہے وہ شادی کی عمر اب نکل گئی ہے, کون شادی کرے گا اب. اور یعنی آپ نے انویسٹ تو کسی جگہ پہ کیا جہاں پہ کیا وہاں پہ آپ کا وہ پتہ کاٹ دیا گیا تو کتنی بڑی پریشانی خاتون کے لیے بھی بن گئی. ادھر ظاہر ہے خاوند صاحب غصے میں تو آ جاتے ہیں لیکن یہ کہ فوری طور پہ امیروں کے چونچلے علیحدہ ہیں, ان کے لیے شادی وادی کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, لیکن جو عام متوسط آدمی ہے اس کے لیے دوسری شادی کرنا کوئی اتنا آسان تو نہیں ہوتا. طلاق تو دے دی فوری طور پہ دے دی لیکن یہ کہ اب گھر کا بچوں کو پالے گا کون, پوسے گا کون, ان کے کھانے پکانے کا بندوبست کون کرے گا. تو وہ غصہ جب اترتا ہے تو پھر بہت سارے مسائل وہاں بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اب یہ جو خاتون تھی ان ساری پریشانیوں کو لے کے اب اس میں بلکہ اضافہ کر لیجئے کیونکہ مفسرین نے اس کی تذکرہ بھی کیا ہے کہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اگر میں بچے اپنے ساتھ رکھوں گی تو انہیں کھلاؤں گی کہاں سے, میرے پاس تو کوئی روزگار نہیں ہے کہ بچوں کو کھلاؤں. اگر اس کے پاس چھوڑ کے چلی جاؤں گی تو وہ رولیں گے. تو وہ کئی طرح کی باتیں تھیں جو ان کے ذہن میں آ رہی تھیں اور وہ ساری باتیں لا لا کے حضور کے سامنے رکھ رہی تھی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے نبی دیکھیے یوں ہے. اور لگتا یہ کہ وہ ایک دفعہ کا معاملہ نہیں ہے, بار بار آئی ہیں, مطلب وہ ایک دفعہ حضور نے بتا دیا پھر گئی ہیں, پھر مسئلہ ہوا پھر واپس آئی ہیں کہ شاید کوئی وہ جیسے ہوتا ہے نا اگلی کورٹ میں جائیں پھر اپیل کریں, اس طرح کا معاملہ ہے. اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمانوں کو ایک بات سمجھانی تھی تو اس کے لیے وہ حالات بنائے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلی دفعہ آئیں تو حضور نے رواج کے مطابق بتایا کہ جی میں تو کچھ نہیں کر سکتا, یہ تو یہی ہے کہ آپ اکٹھے نہیں رہ سکتے, طلاق ہو گئی ہے اور میں اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتا. پھر وہ دوبارہ آئیں, انہوں نے پھر بتایا کہ وہ تو اس کا ارادہ نہیں تھا, وہ تو غصے میں بات انہوں نے کر دی, دل میں وہ خیال نہیں تھا, بس غصے میں یہ الفاظ نکل گئے اور وہ الفاظ ادا کرتے وقت ان کے دل میں اس طرح کا خیال نہیں تھا وغیرہ وغیرہ, جیسے بھی ایک وہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری آئیں. اس سارے عمل کو مجادلہ کہا. اصل میں مجھے بحث یہ ساری بات آپ کے سامنے اس لیے رکھنی پڑی کہ اب آپ ذرا ذہن میں رکھیں مسئلہ کیا ہے, یعنی آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ مسئلہ یہ ہے کہ سورہ حجرات میں یہ بات آئی ہے کہ یا ایھا الذین آمنو, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرو. ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض, اور انہیں ایسی کرخت آواز میں مت پکارو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکار لیتے ہو. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون, کہ تمہارے اعمال سارے اکارت چلے جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ ہو. اب یہ ہے پروٹوکول کس کا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب ان کے سامنے ایک خاتون آتی ہیں, الفاظ استعمال ہوتے ہیں مجادلے کے, مجادلہ جدال, جنگ و جدال, ٹھیک ہے, یہ ہمارے ہاں یہ محاورہ استعمال ہوتا ہے نا, جنگ و جدل, جنگ و جدال. تو جدل اور جدال اس کو سمجھ لیں. ویسے تو یہ بحث جو کی جاتی ہے, بحث و تکرار, اس کے لیے یہ جدال کا لفظ آئے گا. اور ویسے یہ کسی بھی بڑے آدمی کے مقابلے میں بحث کرنا بڑے آدمی کے ساتھ اور بڑے آدمی کے ساتھ جدال کرنا یہ ناپسندیدہ عمل ہے, سوء ادب ہے, ادب کے خلاف ہے. اب استاد ہیں آپ کے, انہوں نے کوئی بات آپ سے کر دی, آپ کو پسند ہے ناپسند ہے, آپ نے وہ سننی ہے, اختلاف ہے تو اپنے دل میں رکھنا ہے. استاد سے بحث نہیں کی جائے گی. آپ کے کوئی مرشد ہیں تو مرشد سے بحث کوئی نہ ہے. تو وہ اب تو مرشد ہی بدنام ہو گیا, کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے, پتہ نہیں آپ کیا سمجھیں گے, لیکن یہ کہ بھئی وہ جو پیر ہوتے تھے, ٹھیک ہے, تو
ان کے ساتھ بحث کوئی نہیں ہوگی، بلکہ آپ کو پتہ ہے وہ جو موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا جو ملاقات ہوئی تھی، تو جب موسیٰ علیہ السلام نے خضر سے کہا کہ مجھے آپ اپنے ساتھ رکھ لیجئے تاکہ میں سیکھ سکوں وہ چیز جو علم اللہ نے آپ کو دیا ہے، تو انہوں نے پہلی بات کہی کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے، انک لا تستطیع معی صبرا، تو میرے ساتھ صبر کرنے کی استطاعت ہی نہیں رکھتا۔ انہوں نے کہا ستجدنی انشاءاللہ صابرا، آپ مجھے اگر اللہ نے چاہا تو صبر کرنے والا پائیں گے، ولا عاصی لک امرا، میں آپ کے حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اب انہوں نے مڑ کے کیا کہا، فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا، تو اگر تو نے میری اتباع کرنی ہے تو جو کام میں کروں گا اس کے بارے میں تو مجھ سے پوچھے گا نہیں، نو آرگومنٹ۔ یہ ہمارا پروٹوکول ہے، جو میں کروں گا اس کے بارے میں تو سوال نہیں کرے گا۔ تو اب میں اصل میں یہ بات یہاں پہ اس لیے لے کے آیا ہوں کہ آپ کو یہ بات سمجھ آئے کہ کسی بھی بڑے آدمی کے سامنے سوال کرنا، اور سوال بحث و تکرار کے انداز میں کرنا، اس کی بات کو کاٹنے کے لیے اور اپنی بات منوانے کے لیے کرنا، یہ سوء ادب ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو قرآن مجید نے خود جو ہے وہ پیش کیا ہوا ہے کہ وہاں تو اونچی آواز میں بھی بولے تو اعمال ہی سارے عقارت چلے جائیں گے۔ تو اب اس کے مقابلے میں جب یہ بات آتی ہے جس میں جدال کے الفاظ بھی آ جاتے ہیں، تو اگر وہ ساری بات ذہن میں ہو تو اشکال تو پیدا ہونا چاہیے نا، ذہن میں ایک خیال تو آنا چاہیے کہ یہ کیا ہے۔ تو اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارا دین دین فطرت ہے، وہ بات ایک اصول کے درجے میں ضرور ہے، لیکن ہر اصول کے اندر بھی استثناء ہوتا ہے، اور وہ کہا جاتا ہے نا ایکسیپشنز پروو دا لا، یہ جو استثناءات ہوتے ہیں یہ کسی قانون کو ثابت کرتے ہیں۔ یہ وہ مارشل لا نہیں ہے اسلام، اس میں گنجائش رکھی گئی ہے، اور جہاں وہ بات کی گئی ہے وہاں پہ اگر فرض کریں، اب دیکھیں ایک عورت کا مستقبل تباہ ہو رہا ہے، اس کے بچوں کا سوال ہے، تو اب اگر وہ آ کے مجادلہ کر رہی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مجادلے کو اس کھاتے میں سوء ادب کے کھاتے میں نہیں رکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے اس مجادلے کو سوء ادب کے کھاتے میں نہیں رکھ رہے ہیں، اس کی اضطرار اور اس کی مجبوری کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کو اس چیز کا جو ہے نا وہ بینیفٹ دے رہے ہیں، اور ہوتا ہے نا بینیفٹ آف ڈاؤٹ، تو یہ ہے وہ اضطرار کا فائدہ اس کو دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ آ کے چیخی ہیں، آپ چلائی ہیں، آپ نے بحث کی ہے، آپ نے تکرار کی ہے، مڑ مڑ کے سوال کیا ہے، آپ کو چوٹ لگی ہوئی تھی اس لیے ٹھیک ہے۔ یہ الفاظ کہیں نہیں ہیں، لیکن یہ اگر آپ ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھیں گے تو یہ از خود اس کے اندر سے مترشح ہوگا، اس کے اندر سے نکلے گا، اس کی تشریح اس کے اندر موجود ہے اگر آپ دونوں چیزوں کو جوڑ کے دیکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو سن لیا، بات شروع یہاں سے ہوئی، سن لیا۔ اب سن لیا ایک ایسا عمل ہے کہ گویا رد نہیں کیا، سن لیا ایک ایسا عمل ہے کہ اب یہاں سننا کس معنی میں ہے؟ سننا اس معنی میں نہیں ہے کہ یعنی جیسے گزرتے ہوئے کسی کی بات سنی کے معنی میں نہیں ہے، سن لیا یہ محاورہ کون سا ہے؟ وہ اللہ مڑی سنی کندی، جس نے جب ہم یہ کہتے ہیں اللہ مڑی سنی کندی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بات سن لی ہے، مطلب قبول کر لی ہے، مطلب میری دعا قبول ہو گئی ہے، دعا سنی گئی، وہ فلانے غریبہ نہیں بھی کچھ سنتی، اور سنتی کا مطلب وہاں پہ یہ نہیں ہوتا کہ صرف اس کی بات جو ہے نا وہ کسی نے سن لی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو خواہش تھی اس کے اوپر عمل ہو گیا۔ تو جب ان خاتون کے اس سارے عمل کے نتیجے میں بات شروع یہاں سے کی کہ اللہ نے اس کی بات سن لی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اس عمل کو اللہ نے ناپسندیدہ نہیں سمجھا، پسندیدہ عمل بن گیا، اگرچہ کہ الفاظ وہ ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی پسند والا بات نہیں ہے، یعنی وہ معروف اگر اس سارے تصور کو سامنے رکھیں تو یہ ایک نئی حکمت آپ کے سامنے آ جائے گی کہ کسی وقت اگر کسی سے اس طرح اضطرار میں کچھ چیزیں ہو جائیں تو ان سے درگزر کرنا چاہیے۔ اچھا، یہ میں نے تھوڑی سی اور تشریح اس لیے بھی کی ہے، ایک بات آپ کو سمجھانے کے لیے کی ہے۔ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام و مرتبہ اس کے ہوتے ہوئے بھی ایک عام خاتون ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ یہ پروٹوکول دے رہے ہیں، یہ حیثیت دے رہے ہیں، تو ہمارے گھروں کے اندر بھی تو آخر ہماری بیویاں ہوتی ہیں، ہمارے بچے ہوتے ہیں، بیٹیاں بیٹے ہوتے ہیں، اور بہویں ہوتی ہیں، وہ بھی کبھی اضطرار میں کچھ ایسی بات کہہ سکتی ہیں، تو اس وقت ہمیں بھی یہ رویہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ وہ صرف نظر کا ٹائم ہوتا ہے، درگزر کا ٹائم ہوتا ہے، سنی انسنی کرنے کا ٹائم ہوتا ہے۔ یہ وہ بات ہے جو سورہ تغابن میں آئی ہوئی ہے، میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں
کہ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، یہ جو تمہارے بیویاں ہیں ان میں سے بعض اور جو تمہارے اولاد ہیں یہ تمہارے دشمن ہیں، یعنی ایمان کے دشمن ہیں، یہ تمہیں غلط راستے پہ، غلط ٹریک پہ، غلط رخ پہ لے کے جا سکتے ہیں، ان کی محبت تمہیں گمراہ کر سکتی ہے، فاحذروہم، چوکنے رہنا۔ اچھا اب آپ اگر چوکنے ہو تو وہ وہی غلطی کریں تو آپ بڑا ریئیکٹ کریں گے، تو فرمایا نہیں، ریئیکٹ نہیں کرنا ہے۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، اگر تم معاف کر دیا کرو یعنی ان کی غلطی پر، تصفحوا یہ صفحے سے بنا جیسے صفحہ الٹ دیتے ہیں، منہ پھیر لیا کرو، تغفروا ڈھانپ دینے کو کہتے ہیں، کسی شے کو ڈھانپ دینا، یعنی ان کی بات پہ مٹی پاؤ، چودھری شجاعت صاحب والی بات، مٹی پانا، یہ تغفروا ہے۔ تو اگر ان کی بات پہ مٹی پا دیا کرو، اگر ان سے منہ پھیر لیا کرو، صرف نظر کر لیا کرو، اگر ان کو معاف کر دیا، یعنی اس بات معاف کرنے کا مطلب بات کو لمبا ڈال دینا، مؤخر کر دینا، کل دیکھیں گے، آئندہ دیکھیں گے، پھر دیکھیں گے، یہ معاف کرنا ہوتا ہے۔ تو اگر تم معاف کر دو، اگر منہ اس سے رخ پھیر لو اس بات سے، یعنی صرف نظر کرنے کا مطلب جیسے آپ نے دیکھا نہیں، سنا انسنی کر دینا، دیکھا اندیکھا کر دینا، اور یہ مغفرت کا مطلب ہے ڈھانپ دینا، یہ کرو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ بھی تو تمہارے ساتھ یہی کرتے ہیں۔ اب یہاں اللہ نے یہ کیا، اس کا ڈیمونسٹریشن آپ کے سامنے آ گئی کہ وہ خاتون کا وہ عمل بظاہر اتنا اچھا نہیں ہے، لیکن اللہ نے معاف کیا، اللہ نے درگزر کی، اللہ نے صرف نظر کیا اور ان کا مسئلہ سن لیا اور ان کو ایک جو ہے نا رسپونڈ کیا، پازیٹیو جواب دیا، استجابت ہوئی، ان کی دعا قبول ہوئی یا ان کی فریاد قبول ہوئی کہہ لیں، یہ اللہ کر رہا ہے تو آپ کو بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ پھر یہی کرنا چاہیے، یہی رویہ رکھنا چاہیے، یہ آپ کے گھر میں امن رکھے گا، سکون رکھے گا۔ خیر چلیں، اب پہلی بات تو یہ ہوئی۔ اچھا اس میں ایک اور لفظ بھی آیا، تشتکی اللہ، شکوہ کرنا، یعنی شکوہ کس سے؟ اللہ سے۔ حضور سے کیا ہے؟ مجادلہ ہے، اور شکوہ کس سے؟ اللہ سے ہے کہ اللہ کیا ہو گیا، یہ معاملہ کس طرح ہو گیا۔ ابھی دیکھیے یہ بھی تو یعنی ادب اس کے خلاف ہے کہ اللہ سے شکوہ کیا جائے، وہ کر رہی ہیں شکوہ تو، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ اس شکوے کو بھی یہاں پہ بیان کر رہے ہیں، اور بیان بھی اس طرح کر رہے ہیں کہ گویا اپریسیشن کے ساتھ اور اس کی تعریف کے ساتھ اور اس کی قبولیت کے ساتھ اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تعالیٰ آپ دونوں کے محاورے کو، یعنی بات چیت کو، محاورہ کہتے ہیں بات چیت، آپس میں جو بھی گفتگو ہے یہ محاورہ ہے۔ تو یہ ہمارے ہاں محاورہ، اردو میں جسے محاورہ کہتے ہیں اسے ہمارے ہاں آخان کہتے ہیں۔ آخان یعنی وہ چیز جو آخی جائے، کہی جائے، بولی جائے، وہ آخان ہے۔ بکثرت بولی جائے تو وہ یعنی وہ بن جائے گا آخان، اور وہی اردو میں یا عربی میں جا کے محاورہ کہلایا جائے گا۔ تو جو آپس کی ان کی بات چیت ہوئی اس کو اللہ سن رہا تھا۔ اب یہ پہلا سننا اور دوسرے سننے میں فرق ہو گیا ہے۔ یہ جو دوسرا سننا ہے، جب آپ بات چیت کر رہے تھے اللہ سن رہا تھا، اور جو پہلا سننا ہے قد سمع اللہ، اللہ نے قبول کر لینا ہے، یعنی اللہ نے وہ بات سن لی، یعنی ان کی وہ جو دل کی پکار تھی اس کو سن لیا، یعنی اسے قبول کر لیا۔ تو یہ دونوں الفاظ ایک جگہ سننے ہی کے ہیں، لیکن یہ اب آپ کو عبارت سے پتہ چلے گا کہ پہلے سننے کا مطلب ہے قبول کرنا، اور دوسرے سننے کا مطلب ہے وہ بات چیت سننا۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا، دیکھنے والا ہے، جیسے سنتا ہے ویسے دیکھتا بھی ہے۔ یہ پہلی آیت ہو گئی، وہ مسئلہ یعنی جو تھا وہ نیریٹ ہو گیا، اب اس کا حل پیش کیا گیا ہے۔ فرمایا الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، یہ پہلی سٹیٹمنٹ ہے اس مسئلے سے متعلق کہ جو لوگ تم میں سے، منکم تم میں سے، یعنی مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، تم میں سے جو لوگ زہار کا لفظ بنا ہے زہر سے، زہر پیٹھ کو کہتے ہیں، اور یہ جو یعنی وہ کہتے بھی یہی تھے کہ تمہاری پیٹھ میری ماں جیسی ہے، مراد اس سے یہ ہوتی تھی کہ میں اگر تم سے صحبت کروں تو ماں سے صحبت کروں۔ اصل میں اس بات کو محاورے میں یوں کر کے کہتے تھے، پیٹھ سے تشبیہ دیتے تھے، اپنی بیوی کی پیٹھ کو ماں کی پیٹھ سے تشبیہ دیتے تھے کہ یہ اس کی طرح ہے میرے لیے، تو یعنی مطلب یہ ہوتا تھا کہ اب میرا تمہارا میاں بیوی والا تعلق ختم ہے، اس کو پھر کہتے ہیں زہار۔ تو آیا کہ الذین یظاہرون منکم، جو تم میں سے زہار کر لیں، یعنی اپنی بیوی کو ماں کہہ لیں، یوں سمجھ لیجئے، سادہ کر لیں، یا اپنی بیوی کی پیٹھ کو ماں کی پیٹھ سے تشبیہ دے لیں، من نسائہم، اپنی بیویوں میں سے کسی کو اگر ماں کہہ لیں، ما ہن امہاتہم، تو ان کے منہ کے کہنے سے وہ ان کی مائیں نہیں ہو جاتی۔ انہوں نے ایک بات کہی ہے، جو بات کہی ہے تو وہ خلاف واقعہ ہے، تو ان کے زبان سے نکلنے سے وہ واقعہ نہیں بن جاتا، وہ خلاف واقعہ ہی رہے گا۔ آپ نے جھوٹ بولا ہے تو جھوٹ حق نہیں ہوتا، جھوٹ حقیقت نہیں ہوتی، وہ فریب ہوتا ہے۔ تو اسی طرح یہ ایک جھوٹ ہے، غلط بات ہے،
لہٰذا یہ صحیح نہیں ہو سکتی، اپنی جگہ پہ غلط ہے، البتہ ان کے منہ سے نکلی ہے اور انہوں نے کہی ہے۔ تو جو لوگ تم میں سے اپنی بیویوں سے زہار کر لیں وہ ان کی مائیں نہیں بن جاتی، ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم، ان کی مائیں بس وہی ہوتی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہوتا ہے۔ ماں وہ ہے جس کے بطن سے پیدائش ہوئی ہے، وہ ماں ہے، اس کے علاوہ جسے منہ سے ماں کہہ لیا وہ ماں نہیں ہو سکتی۔ یہ ہمارے ہاں منہ بولی بہن، منہ بولا بھائی، منہ بولا بیٹا، منہ بولا جو ہے نا وہ ماں، یہ منہ بولا باپ، یہ سارے جو تصورات ہیں یہ پتہ نہیں کدھر سے آئے ہیں۔ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، اور کوئی منہ بولا بہن بھائی نہیں ہوتے، کوئی منہ بولا ماں بیٹا نہیں ہوتے، یہ سب بس منہ بولی جھوٹ ہوتے ہیں۔ وہ اصل میں وہی ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ وہ نسبی تعلق ہوتا ہے۔ تو تمہاری مائیں وہی ہیں کہ جنہوں نے تم کو جنا ہے، اور کسی ایک آدمی کی دو مائیں نہیں ہوتی۔ یہ سورہ احزاب میں تو یہ بات بھی کہی ہے نا کہ کسی کے سینے میں دو دل نہیں ہوتے، ایک ہی دل ہوتا ہے۔ تو اسی طرح کسی کی دو مائیں نہیں ہوتی، ایک ہی ماں ہوتی ہے جس نے اس کو جنا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح یہ سمجھ لیجئے کہ یہاں پہ بھی وہ بات کہی گئی ہے کہ اصل میں ماں تو بس وہ ہوتی ہے کہ جس نے جنا ہوتا ہے۔ لیکن جو انہوں نے کہا اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ فرمایا وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ، اور بے شک یہ لوگ جنہوں نے اس طرح کی بات کی ہے وہ قول یعنی بات میں ایک منکر کہہ رہے ہوتے ہیں۔ منکر کسے کہتے ہیں؟ منکر کا ایک ترجمہ آپ اکثر قرآن مجید میں ملے گا آپ کو برائی، بری بات، اس نامعقول بات بھی اس کا ترجمہ کیا گیا، یعنی وہ ایک نامعقول بات کر رہے ہوتے ہیں۔ معقول بات نہیں ہوتی، جو نامعقول چیز ہے اس کو بھی منکر کہا گیا ہے۔ اصلاً یہ لفظ بہت آسان ہے، آپ بولتے ہیں یہ لفظ، انکار کا لفظ معنی جانتے ہیں نا؟ انکار، جس چیز کا انکار کیا جاتا ہے وہ منکر ہے، جو انکار کرنے والا ہے وہ منکر ہے۔ انکار کرنے والا اسم الفاعل یہ منکر ہے، جس شے کا انکار کیا جاتا ہے، جس سے ہٹا جاتا ہے وہ شے ہے منکر، اس سے انکار کرنا۔ اچھا، اس کا ترجمہ برائی پھر کیوں کیا جاتا ہے؟ تو اصل میں اس کا انسان کی فطرت کے ساتھ تعلق ہے کہ جس چیز کو پہچاننے سے انسان کی فطرت انکار کر دیتی ہے کہ میں نہیں جانتی یہ کیا چیز ہے۔ انسان کی فطرت جس چیز کو پہچاننے سے انکار کر دے وہ منکر ہے، اور یہ منکر کا لفظ معروف کے مقابلے میں استعمال ہوا ہے۔ معروف کا ترجمہ ہم کر دیتے ہیں نیکی، منکر کا ترجمہ کر دیتے ہیں بدی۔ معروف کا معنی کیا ہے؟ جانی پہچانی چیز، اور منکر کا معنی کیا ہوا؟ جانی پہچانی کے مخالف، یعنی جس کو پہچاننے سے طبیعت نے انکار کر دیا، بغیر جس کو آپ جانتے نہ ہوں، اجنبی چیز، نامعلوم شے جس سے آپ واقف نہ ہوں۔ تو آپ کی فطرت، جیسے فرشتے ہیں نا، نیک مخلوق ہیں، انسان کی فطرت بھی ایک نیکی پر قائم ہے، برائی کو جانتی ہی نہیں، وہ جھوٹ سے واقف ہی نہیں، وہ غلط چیزوں سے واقف ہی نہیں، اس لیے ہر برائی اس کے لیے منکر ہے، وہ اس کو پہچاننے سے انکار کر دیتی ہے، اور ہر اچھائی اس کے لیے معروف ہے، اسے وہ جان لیتی ہے۔ تو منکر وہ شے ہے کہ جس کو انسانی فطرت پہچاننے سے انکار کر دے، وہ منکر ہے۔ انکار کرنے والی شے انسان کی فطرت ہے۔ تو جھوٹ بھی ایک ایسی شے ہے، نامعقول بات بھی ایک ایسی شے ہے کہ جس کو فطرت نہیں پہچانتی، برائی کو بھی نہیں پہچانتی، نامعقول بات کو بھی نہیں پہچانتی، جھوٹ کو بھی نہیں پہچانتی۔ اس لیے یہ سارے ترجمے کر دیے جاتے ہیں، جو بھی فٹ آتا ہے، جس کو صحیح لگتا ہے وہ والا ترجمہ کر دیتا ہے۔ اب اتنی تفسیر کا تو ٹائم نہیں ہوتا نا، وہ ادھر لکھتے رہیں ساری باتیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی ہیں، تو وہ پھر ترجموں کا جو اختلاف ہو جاتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کیا اختلاف ہو گیا۔ کوئی اختلاف نہیں ہوتا، وہ ایک ہی بات ہوتی ہے، صرف اس کے اگر آپ کو بیک گراؤنڈ سارا معلوم ہو جائے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اصل میں بات میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ جو نامعقول کہہ رہے ہیں، دوسرے نے برائی کہا ہے، تیسرے نے جھوٹ کہا ہے، بات ایک ہی ہے، کوئی فرق نہیں ہے اس میں، صرف وہ ہمیں سمجھانے کے لیے جس کو جو لفظ مناسب لگتا ہے وہ استعمال کر لیتا ہے، اتنا سارا فرق ہوتا ہے۔ ہاں، تو اب آ جائیں، یعنی وہ اپنی بات میں جھوٹے ہوتے ہیں، یوں کہہ لیں نامعقول بات کر رہے ہوتے ہیں، ایک سخت ناپسندیدہ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ جو مرضی ترجمہ کر لیں، میں نے پورا تصور آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ انسانی فطرت کے لیے یہ بات ناپسندیدہ۔ فطرت کیا ہے؟ ماں وہ ہے جس نے پیدا کیا۔ اب ایک ایسی چیز کو آپ نے ماں بنا لیا جس نے پیدا ہی نہیں کیا، تو فطرت کیسے قبول کرے گی اسے؟ یہ انسانی فطرت کے لیے نامعقول بات ہو گئی، ناقابل قبول بات ہو گئی۔ وزورا، جھوٹ بھی ہے، یہ سچ تو نہیں ہے، جھوٹ ہے کہ آپ نے کسی کو ماں کہہ دیا جبکہ وہ ماں ہے نہیں۔ اچھا، اب اگر یہ اتنی بڑی برائی ہے اور اتنا بڑا جھوٹ ہے تو اس کی پھر کوئی سزا بھی ہونی چاہیے۔
دیکھیں نا، جھوٹ تو وہ شے ہے کہ جو مومن آپ کی زبان سے نکلتا ہی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے. آپ سے پوچھا گیا کہ مومن جو ہے وہ چوری کر سکتا ہے؟ فرمایا ہاں کر سکتا ہے. شراب پی سکتا ہے؟ فرمایا ہاں شراب بھی پی سکتا ہے. زنا کر سکتا ہے؟ فرمایا ہاں زنا بھی اس سے ہو سکتا ہے. کہا جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، مومن جھوٹ نہیں بول سکتا. تو اب یہاں پہ تو خود قرآن نے کہا کہ جس نے یہ بات کی اس نے جھوٹ کہا. اب پھر وہیں پہ مسئلہ جا کے پھنس گیا. تو اب اگلی بات دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے وہی، جب یہ استرار ہوتا ہے نا، کبھی کبھار کسی سے کوئی بات اس طرح کی نکل جائے تو وہ اور کیفیت ہوتی ہے. چلیں یہ ضمنی مسئلہ آ گیا، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ دیکھیں، ایک یہ آپ کے سامنے بالکل واضح ہو کے باتیں آ رہی ہیں. اسی طرح سمجھ لیجئے کہ بعض چیزیں ہوتی ہیں، مثلاً کسی آدمی کی زبان سے کفریہ کلمہ نکل گیا، ہماری سمجھ میں وہ کافر ہو جاتا ہے، لیکن وہ قاضی کے ہاں جب پیش ہوگا، قاضی اسے موقع دے گا کہ تم اپنی اس بات پر قائم ہو. اگر وہ کہے گا قائم ہوں تو اب کافر ہوگا. اگر وہ کہے غلطی سے نکل گیا تھا تو وہ ایک اس سے غلطی ہوئی ہے، اس غلطی کی کوئی سزا ہے تو سزا دی جائے گی، کافر نہیں ہو جائے گا. کفریہ کلمہ اس کی زبان سے نکلا یا کافرانہ عمل اس سے صادر ہوا، وہ اس سے کافر نہیں ہو جاتا. ہاں اس پر جب وہ اصرار کرے گا، اس پر مصر ہوگا، اس پر قائم ہو جائے گا، جازم ہو جائے گا، ہوش و حواس میں بھی وہی بات کہے گا، تو اب یہ سمجھا جائے گا کہ یہ کافر ہو گیا. یہ ہمارے ہاں صوفیاء وہ ترنگ میں جب آتے تھے جذب کی کیفیت میں تو پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیتے تھے، پھر جب ہوش میں آتے تھے تو کہتے تھے بس وہ تو ایک خاص کیفیت تھی جس میں نے یہ بات کہہ دی، کبھی کسی کا محاسبہ نہیں ہوا. وہ جو منصور لٹکایا گیا تھا نا، وہ بعد میں بھی نہیں مانتا تھا، وہ کہتا ہے بس انا الحق، میں ہی حق ہوں. وہ صرف وہ کوئی کیفیت کا نام نہیں تھا، وہ مستقل ہو گئی تھی کیفیت، اس لیے پھر اس کو لٹکا دیا گیا تھا. تو یہاں پہ بھی چونکہ جس بندے نے بھی یہ ایسا جھوٹ بولا ہے وہ کوئی ارادتاً نہیں بولا ہے، اس کو نکل گیا، اب وہ اس پہ قائم بھی نہیں ہے، لہٰذا وہ معافی والی بات آگے آ گئی. ان اللہ لعفو غفور، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے. یعنی اب یہ دونوں طرف، وہ عورت کا مسئلہ بھی حل کرنا ہے اور ادھر یہ جو مرد سے غلطی ہوئی ہے اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے مسئلہ حل کرنا ہے. تو ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بھی ہے، بخشنے والا بھی ہے. اب اگلی بات سنیے، اب آیا مسئلہ حل کیسے ہوگا. اب ظاہر ہے اگر تو بالکل ہی معاف کر دیا جائے تو پھر تو آئندہ بھی یہ زبان کینچی کی طرح چلتی رہے گی، بچھو کی طرح ڈنک مارے گی. اب اس کو کوئی ادب بھی تو سکھانا ہے نا. تو یہ مطلب معاف کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تعدیب نہیں ہوگی، معاف کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے بدلے میں کوئی جو ہے نا مت نہیں دی جائے گی اور سمجھایا نہیں جائے گا اور سکھایا نہیں جائے گا اور اس کے لیے تھوڑا بہت جو ہے نا جھنجھوڑا نہیں جائے گا. معاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بھئی یہ تو ایسی بات تھی کہ جس پر اللہ تعالیٰ بالکل نسیہ منسیہ کر سکتا تھا، نہیں کیا، اور یہ کہ آپ کو ایک ریلیف دیا ہے، لیکن سزا تو ہے اس کی، تاکہ آپ ایک ذمہ دار انسان بنیں اور اس طرح کا غلط کلام آئندہ نہ کریں. تو اب اس کے لیے کچھ جو ہے نا آگے احکام آئیں. فرمایا والذین یظاہرون من نسائہم، جو اپنی عورتوں سے زہار کر بیٹھیں، ثم یعودون لما قالوا، یعودون عود کرنا، لوٹنا، یعنی یو ٹرن چلیں، آج اپنے کہے سے یو ٹرن لینا چاہیں، جو انہوں نے کہا اس کی طرف، اس سے جو ہے وہ لوٹنا چاہیں، اس سے ہٹنا چاہیں. کہا کیا تھا؟ یعنی ایک اعتبار سے آپ کہیں اگر سادہ اسے کریں تو اپنی بیوی کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، یہی کہا تھا نا. اب اس چیز سے وہ واپس ہونا چاہتے ہیں، یعنی اس کے ساتھ دوبارہ میاں بیوی والا تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں. اب یہ بات ہو گئی، یعنی یعنی لوٹنا چاہیں اپنے کہے سے، مطلب یہ کہ دوبارہ میاں بیوی بن کے رہنا چاہیں. تو اب کیا ہوگا؟ فَتَخْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا، تو تحریر، یہ تحریر جو ہے نا، یہ جو ہم لکھتے ہیں اسے تحریر کہتے ہیں. آج میں شاید پہلی دفعہ آپ کو پتہ چلے کہ کیوں تحریر کہتے ہیں. حر کا لفظ سنا ہے؟ حریت تو سنا ہوگا نا، حریت آزادی، جذبہ حریت، آزادی کا جذبہ. حر آزادی پسند، وہ جو آزاد پسند انسان ہے وہ حر ہے، مرد حر، وہ جو اپنی بات پہ ڈٹ جانے والا، جم جانے والا، کسی کا جبر قبول نہ کرنے والا، وہ مرد حر ہے. یہ حریت، اسی سے بنا تحریر. یہ تحریر کیوں کہتے ہیں اسے جی؟ اس میں کیا حریت کی بات ہے؟ آپ کے خیالات آپ کے دماغ میں قید ہیں، پھنسے ہوئے ہیں. الفاظ کی صورت میں انہوں نے آزادی حاصل کی ہے، صفحہ کرتاس کے اوپر آزادی کے ساتھ جو ہے نا وہ جو ہے وہ کندہ ہو گئے، وہ اب ان تحریر کی صورت میں عیاں ہو گئے،
کھل گئے، واضح ہو گئے، باہر آ گئے، آزادی، وہ جو خیالات آپ کے اندر تھے وہ باہر نکل، یہ تحریر ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ کہا فتخریر ہو، تو یعنی آزاد کرنا، کسی پھنسی ہوئی شے کو آزاد کرنا، کسی جو ہے نا جکڑی ہوئی چیز کو آزاد کرنا، یہ تحریر کا مطلب ہوتا ہے۔ اب آپ سمجھ لیں کہ وہ جو ایک ہے نا مصر میں ایک گراؤنڈ ہے، وہ پتہ نہیں کون سا تحریر ہے، پتہ نہیں، تحریر اسکوائر، یعنی جیسے ہم کہیں، جیسے ہمارا چوک یا کیا جی آزادی یادگار کیا ہے وہ جو لاہور میں، یادگار چوک ہے، لیکن کس کی؟ آزادی کی یادگار ہے۔ تو اسی طرح وہ تحریر اسکوائر ہے، وہاں کچھ یعنی آزادی کے لیے کچھ ہوا ہوگا، واللہ عالم۔ اچھا، تو اب اسی میں ایک جماعت بھی ہے حزب التحریر، آپ نے نام سنا ہوگا۔ اب آپ کو سمجھ آئی کہ وہ کیا، ان کا مقصد کیا بنا؟ تحریر کہتے ہیں آزادی، یعنی وہ آزادی پسند جماعت ہے، یہ پتہ نہیں وہ خلافت کدھر سے بیچ میں آ گئی، اصل میں تو حزب التحریر ہے۔ جیسے کوئی کسی علاقے میں اپنی آزادی کے لیے خواہش مند ہو، کم از کم نام سے یہ بات جھلکتی ہے۔ تو اب آ جائیں، یعنی یہ تحریر کے لفظ میں نے چاہا کہ آپ پر اس کی بیٹھ جائے، آپ کے دماغ میں نکلے نا، اس لیے میں نے اتنی مثالیں دے دیں۔ فتخریر و رقبتین، تو رقبہ گردن کو کہتے ہیں۔ اب میں نے کہا نا کوئی شے جکڑی ہوئی ہے، کوئی شے پھنسی ہوئی ہے، تو گردن کو یعنی کھولنا، گردن کو آزاد کرنا، گردن کو جو ہے نا وہ جکڑ بندی سے باہر نکالنا، یعنی جو شخص غلام ہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، اس کو اس کی گردن آزاد کرنے کا مطلب ہے اسے آزادی دے دینا، اس کو غلامی سے آزادی دینا۔ اب ظاہر ہے اپنا ہے تو آپ اسے اس کے بعد آزاد کر دیں گے، اپنا نہیں ہے تو کسی سے خریدیں گے، جو پیسے وہ مانگے گا اتنے پیسے دیں گے اور اس کے بعد اسے آزاد کر دیں گے۔ یہ ہے گردن آزاد کرنا۔ اس میں ویسے وہ فقہ کی بحثوں میں تو اور بھی باتیں آئی ہیں کہ مسلمان گردن ہوگی کہ کافر گردن ہوگی، ایک رائے یہ ہے کہ جو بھی گردن ہو مسلمان ہو، کیونکہ قرآن مجید نے صراحت نہیں کی ہے، تو بس کوئی بھی غلام آزاد کیا جائے، مسلمان ہو یا کافر ہو، اس سے فرق نہیں پڑے گا، عورت ہو یا مرد ہو، اس سے فرق نہیں پڑے گا، گردن آزاد کرانی۔ بعض کہتے ہیں نہیں مسلمان ہونا چاہیے، بعض نے درمیان کی بات کی ہے کہ اگر وہاں مسلمان بھی ہوں کافر بھی ہوں تو بہتر ہے کہ مسلمان کو آزاد کیا جائے، وغیرہ وغیرہ۔ خیر چلیں، یہ مسئلہ تو وہ اس کا فقہ کا ہے۔ تو اس نے گردن آزاد کرانی ہے من قبل، اس سے پہلے کہ ان یتماسا، یہ مس کرنا ہوتا ہے نا، چھونا، ٹچ کرنا، اور یہ ٹچ کرنا یک طرفہ عمل ہے، ایک دوسرے کو ٹچ کرنا جب ہے نا، مس پھر وہ جو ہے وہ یہ یتماسا بن گیا، ایک دوسرے کو جب چھوئیں وہ، اس سے پہلے۔ اب یہاں اس کا مطلب کیا ہوا، ایک دوسرے کو چھونے کا مطلب کیا؟ وہ کس شے سے انہوں نے رجوع کرنا تھا؟ وہ جو میاں بیوی والا تعلق ہے جو اس نے اپنے اوپر حرام کر لیا ہے، اب اس کو دوبارہ حلال کرنا چاہ رہا ہے، اس کے لیے یہاں پہ الفاظ ہیں یتماسا، آپس میں ایک دوسرے کو چھونا، یعنی یہ کہ میاں بیوی کا تعلق کے زن و شو قائم کرنا۔ وہ یہ کام کرنے سے پہلے انہیں گردن آزاد کرانی ہوگی، یہ نہیں کہ پہلے یہ کام کریں اور پھر آ کے گردن آزاد کریں، اگر ایسا کیا تو پھر ایک جرم اور بھی ہو جائے گا۔ اصل میں پہلے وہ گردن آزاد کرائیں گے، پھر اس کے بعد یہ آپس میں تعلق قائم کر سکیں گے۔ ذالکم توعظون بہ، اب یہ دیکھیے وہ بات آ گئی کہ یہ کیوں کہا گیا؟ ویسے تو اللہ نے معاف کر دیا، یہ کیوں کہا؟ یہ اس لیے کہا تاکہ تمہیں نصیحت رہے۔ یہ جو ایک دم منہ میں جو آتا ہے وہ کہہ دیتے ہو نا، اگر ایک دفعہ یہ گردن آزاد کراؤ گے نا، جرمانہ اچھا خاصا ہو جائے، تو پھر وہ موٹر وے پہ جب ایک دفعہ جو ہے نا 5-6 ہزار روپیہ جرمانہ ہو جائے تو پھر سپیڈ کنٹرول ہو جاتی ہے، پھر نہیں آدمی کو ہوش میں آ جاتا ہے۔ تو اسی طرح سمجھ لیجئے کہ جب یہ والی غلام آزاد کراؤ گے تو اس کے بعد تم اپنی کبھی غصہ آئے گا اور دل کرے گا کوئی بات کہنے کو، تو ساتھ پھر یاد آئے گا کہ غلام آزاد کرنا پڑے گا، تو تم ہوش میں رہو گے، تاکہ تمہیں نصیحت ہو، تاکہ تمہیں سمجھ رہے، تاکہ تم بے قابو نہ ہو جایا کرو۔ ذالکم توعظون بہ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ اب ایک مسئلہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ کسی کے پاس اتنی مقدرت نہیں ہے کہ وہ غلام کو آزاد کر سکے، یہ تو اس دور میں تو یہ مسئلہ تھا، اور آج کے دور میں مسئلہ یہ ہے کہ کوئی غلام میسر ہی نہیں ہے، کون، اب تو غلامی ختم ہو گئی ہے، تو یہ والی بات تو اب شک اڑی گئی نہ سمجھیں، کیونکہ اس پر عمل درآمد اب ممکن نہیں رہا، تو ممکن نہیں رہا تو اس کے لیے پہلے سے ایک آپشن دوسرا موجود تھا۔ دوسرا آپشن کیا ہے؟ فَمَن لَمْ يَجِدْ، تو جو نہ پائے، یعنی اسے اس کے مقدرت نہ ہو غلام خرید کے آزاد کرنے کی، یا اس کے پاس غلام نہ ہو، یا یہ کہ جیسے آج ممکن نہیں ہے کہ غلام کہیں سے آپ کو دستیاب ہو، تو یہ سب اس کے اندر آ جائے گا۔ فَمَن لَمْ يَجِدْ، جس کو نہ میسر ہو، جسے جو نہ پائے غلام، فَصِيَامٌ، تو روزہ رکھے،
شہرین 2 مہینے، متتابعین ایک کے پیچھے دوسرا۔ اب اس کا مطلب سمجھے، مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر وقفہ نہیں آئے گا۔ یہ 60 روزے جو ہوں گے یہ تسلسل کے ساتھ رکھنے ہوں گے، جس کا دوسرا مطلب کیا ہے کہ ان 60 روزوں میں سے اگر فرض کریں آپ نے 58 رکھ لیے، 59 رکھ لیے، 60واں نہیں رکھا، تو پھر آپ کو ایک سے پھر شروع کرنا پڑے گا۔ یہ ہے متتابعین کا مطلب، یعنی ایک روزہ دوسرے روزے کے تابع ہوگا، ایسا نہیں ہوگا کہ بیچ میں وقفہ ہو جائے، بغیر وقفے کے 60 روزے رکھنے ہوں گے متتابعین۔ اب اس سے آپ کو ذرا سمجھ آئے گی اس بات کی کہ وہ جو غلام کی آزادی والا معاملہ ہے اس کا لیول کیا ہے۔ یہ 60 روزے رکھنے سے اندازہ ہوگا نا کہ اس سیریسنس کتنی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا تاکہ تمہیں نصیحت رہے، تو وہ نصیحت رہنے کے لیے یعنی جو 60 روزے رکھے گا، تو اب آپ کو سمجھ آئی نا کتنی نصیحت ہو جائے گی۔ اب اس کے اندر زبان کا تقویٰ بہت پیدا ہو جائے گا، اب کسی کو ماں وغیرہ نہیں کہے گا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے اتنے روزے رکھ، 10 بھی ہوتے تو کافی تھے، تو 60 تو بہت زیادہ ہیں، اسے تو قیامت تک اس کے فرشتوں کو بھی نصیحت ہو جائے گی۔ تو ذالکم توعظون بہ، تاکہ تمہیں نصیحت ہو جائے، تو یہ نصیحت یہ ہے۔ فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا، فمن لم یستطع، جو اس کی استطاعت نہ رکھتا ہوں، کوئی بیمار ہے، بوڑھا ہو گیا ہے۔ اب یہ عام طور پہ تو یہ جو اس طرح کی حرکت ہوتی ہے نا، زیادہ جب بیوی کی ضرورت نہیں رہتی تو مطلب اس کے حساب سے ایکسپائر ہو گئی یا کچھ ہو گیا، تو وہ اس وقت خود بھی تو ایکسپائری پہ ہی ہوتا ہے، تو اب اس وقت جا کے تو اس طرح کی چیز ہونے کا زیادہ احتمال ہوتا ہے۔ اب بوڑھا بندہ یہ بات کر بیٹھا تو کیا کریں گے؟ اچھا غصہ بھی زیادہ آتا ہے، جو اب طاقت تو رہی نہیں، سیٹسفیکشن ہوتی نہیں، تو سارا جو ہے نا اضطراب وہ ذہن میں ہی ہے، تو وہ پھر کہیں نہ کہیں کمزور رخ پہ نکلے گا۔ تو اب وہ جو یا وہ جسے ایک اور بھی کہتے ہیں فلانا بتریا گا، سٹھیا گیا یا بتریا گیا، تو اب وہ اس میں بھی تو اس طرح کی چیز کا زیادہ احتمال ہے، تو اب وہ روزے کیسے رکھے گا؟ وہ تو پہلے ہی جناب اس کو جو ہے نا وہ ہائی ٹینشن پہ ہوتا ہے، تو اوپر سے روزے بھی رکھوا دیے، تو وہ تو پتہ نہیں اور بھی کیا کر جائے گا۔ تو اب اس کے تو بس میں ہی نہیں ہے روزے رکھنا، یا کوئی شوگر کا مریض ہے تو کیسے رکھے گا، کوئی بیمار ہے تو کیسے رکھے گا۔ تو فمن لم یستطع، جو اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو کہ وہ روزے رکھ سکے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہٹا کٹا کہے کہ جی میں استطاعت نہیں رکھتا کہ میں 60 روزے رکھوں، نہیں، یہ اصل میں خاص وہ تو کوئی وہ قاضی صاحب طے کریں گے نا کہ آپ روزے رکھیں گے یا آپ جو ہے نا وہ یہ دوسری جو آخری سہولت ہے اس سے استفادہ کریں گے۔ تو فمن لم یستطع، تو جو اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو، فاطعام 60 مسکینہ، وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ اچھا اب آپ ذرا سوچئے گا، آج ہمارے لیے غریب سے غریب آدمی کے لیے بھی 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا 60 روزے رکھنے کے مقابلے میں بہت آسان عمل ہے، بہت آسان عمل ہے۔ اچھا یہاں سے ضمنی بات سمجھ لیجئے، ضمنی اس وقت یہ دونوں چیزیں برابر تھی، 60 آدمی کو کھانا کھلانا اتنی بڑی چٹی ہے کہ 60 روزے رکھنا بہتر لگے گا اسے۔ آج یہ بات جو ہے نا بالکل مشکل نہیں، تو نتیجہ کیا نکلا؟ آج زندگی آسان ہو گئی ہے۔ ویسے تو ہم شور کرتے ہیں کہ جناب بڑی مہنگائی ہو گئی ہے تو غریب مارا گیا ہے، تو اس دور کی غربت کا اندازہ لگائیں جب 60 روزے رکھنا برابر تھا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کے، تو آج تو 60 مسکینوں کو کھانا خود مسکین بھی کھلا سکتا ہے، جو بالکل ہی مسکین محتاج ماتڑ، وہ بھی 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے۔ تو اس لیے اس چیز کو سمجھ لیں کہ ہمارے اس دور میں انسانوں کے لیے آسانیاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، یہ پہلے ادوار میں ایسی آسانی نہیں تھی۔ آج غریب کو جو روٹی میسر ہے تب بڑے بڑے امیر کو میسر نہیں تھی۔ تو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، اور یہ اس لیے تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر پکا ایمان رکھو۔ ایمان تھا تو مسئلہ لے کے آئے۔ پکا ایمان کا مطلب کیا ہے؟ پکا ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اگر پکے والا ایمان ہو تو اس طرح کی غلطیاں نہیں ہوں گی، اور اب آپ نے یہ غلطی کر لی ہے تو یہ سبق جو ہے نا آپ کو دیا جا رہا ہے، اس پر عمل کرو گے تو پھر یہ غلطی آئندہ نہیں ہوگی، تو وہ آئندہ غلطی نہ ہونا در حقیقت وہ پکا ایمان کی جو ہے نا وہ علامت ہوگی۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور ایک بات اور بھی سن لو، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ اللہ کی حدود ہیں، یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے، یہ اللہ کے ضابطے ہیں، یہ اللہ کی طے شدہ باؤنڈریز ہیں، اور جب یہ بات کہی جاتی ہے تو اس میں انڈرسٹوڈ ہوتا ہے فَلَا تَعْتَدُوهَا، ان کو پامال مت کرو، بلکہ یہ بھی آتا ہے سورہ بقرہ فَلَا تَقْرَبُوهَا، ان کے قریب بھی نہ جاؤ، دور دور رہو ان سے۔ کیا پتہ وہ جیسے ہوتا ہے نا جانور کسی کے جو ہے نا وہ سرحد کے قریب چلا جائے تو ہو سکتا ہے ادھر بھی منہ مار لے،
تو اگر آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا جانور کسی دوسرے کے درخت کھائے تو آپ اسے اس کی باؤنڈری سے زیادہ دور رکھیں گے، اس کے قریب بھی نہیں جانے دیں گے۔ تو اللہ کی یہ مقرر کردہ حدود ہیں، ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ فلا تقربوها، کہیں آیا ولا تعتدوها، ان کی سرکشی نہ کرو، ان کو پامال نہ کرو۔ تو تلک حدود اللہ وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ ذرا جوڑ کے دیکھیں نا۔ اس کا مطلب ہے اللہ کی حدود کا پاس نہ رکھنے والے ظاہراً بے شک مسلمان ہوں، ان کے ساتھ مسلمانوں والی ٹریٹمنٹ بھی ہوگی ساری کی ساری، انہیں سمجھا بھی جائے گا مسلمان، لیکن اللہ کی کتاب میں اللہ کی حدود کو پامال کرنے والے اس زمرے میں آتے ہیں، کفر کے زمرے میں، جو دم غافل سو دم کافر۔ تو جب آپ اللہ کی حدود پامال کر رہے ہوں تو وہ وقت کون سا ہوگا پھر؟ تو ایسے کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ علیم۔ یہ 4 آیتیں تھیں جس میں یہ مسئلہ بیان ہو گیا۔ اب ایک چیز رہ گئی ہے، وہ یہ کہ اس مسئلے کو بیان تو کرنا تھا، ظاہر ہے مسلمانوں کی رہنمائی انہیں دینی تھی، لیکن یہ کہ سورہ مجادلہ میں یہ جو صورت ہے، جس کے پہلے سورہ حدید ہے جس میں وہ جنگ و جدال کا اور قتل و قتال، تاکہ اللہ کا کلمہ سربلند ہو، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، اس مقصد کا ذکر آیا۔ اور اس کے بعد ساری صورت جو ہے اس میں ذکر ہے حزب اللہ کا، اللہ کی پارٹی، اور حزب الشیطان، شیطان کی پارٹی، جو آپس میں ٹکرا رہی ہیں۔ اللہ کی پارٹی دین غالب کرنا چاہتی ہے، شیطان کی پارٹی رستے میں رکاوٹ ڈال رہی ہے۔ بیچ میں اس سے پہلے 4 آیتوں میں یہ مسئلہ آ گیا، کیوں آیا؟ یہ جب ہم آگے پڑھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی، مطلب یہ اس جگہ کو منتخب کیوں کیا، اس صورت میں کیوں رکھا گیا؟ تو اس لیے رکھا گیا کہ آگے ذکر آتا ہے نجوے کا۔ نجوہ کسے کہتے ہیں؟ کانا پھوسی کو۔ نجوہ کسے کہتے ہیں؟ سرگوشی کو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں نجوہ کرنے کا مطلب ہے سازشیں کرنا ہے۔ نجوہ کرنے کا مطلب ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے لیے آپس میں مشورے کرنا چھپ کر، یہ نجوہ تھا۔ یہ کون کرتے تھے؟ مسلمان ہی کرتے تھے، منافقین کرتے تھے۔ ان کے سامنے ایک مثال پیش کی گئی کہ اگر یعنی یہ اب لکھا ہوا نہیں ہے، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اگر ظاہراً دیکھا جائے تو یہ کوئی بات چھپ کے کرنا ایک اعتبار سے ادب کی بات ہے۔ آپ بڑوں کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان کے سامنے بات نہیں کر رہے، چھپا کے بات کر رہے ہیں، تو یہ ادب کی بات ہوگی، ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ آپ اٹھ کے، یعنی فون آ گیا، ابھی یہاں کسی کا فون آئے، یہیں باتیں کرنا شروع کر دے تو اچھا لگے گا، یا اٹھ کے باہر چلا جائے تو زیادہ بہتر بات ہے؟ اٹھ کے باہر چلا جانا بہتر بات ہے۔ تو اسی طرح کسی بڑے آدمی کی محفل میں اگر آپ بیٹھے ہیں تو بلند آواز سے بات کرنے کی نسبت چپکے سے بات کرنا زیادہ بہتر بات محسوس ہوگی۔ اور اس کے مقابلے میں جیسے یہ خاتون آئیں اور انہوں نے مجادلہ کیا، تو یہ تو بہت ہی، میں پہلے بھی آپ کے سامنے واضح کر چکا ہوں، تو یہ تو بہت ہی سوء ادب کی بات لگتی ہے بظاہر، لیکن یہ کہ اللہ نیتیں دیکھتا ہے۔ اس کی نیت میں کوئی فطور نہیں تھا، کوئی فساد نہیں تھا، کوئی تعدی نہیں تھی، کوئی دشمنی نہیں تھی، کوئی سرکشی نہیں تھی، لہٰذا ان کی بات کو اللہ تعالیٰ نے سورت کے شروع میں رکھا اور 27 کے پیرائے میں رکھا۔ ان کے مقابلے میں ظاہری عمل کے اعتبار سے دیکھیں تو جو لوگ چھپ چھپ کے بات کر رہے ہیں وہ ادب کو ملحوظ رکھ رہے ہیں، لیکن چونکہ نیت خراب ہے، پیچھے شیطانی ہے، پیچھے شیطانی سوچ ہے اور سازشی کردار ہے، لہذا یہ بظاہر حسن اخلاق در حقیقت شیطانی عمل ہے، اسی لیے اس نجوہ کو کہاں یہ شیطانی عمل گیا ہے۔ تو اس کا جو تقابل بنتا تھا وہ مجادلہ بنتا تھا، یعنی تمہاری ان سرگوشیوں کے مقابلے میں یہ گستاخی کی بات نظر آتی ہے جو آ کے مجادلہ کر رہی ہے، لیکن چونکہ اس کی نیت ٹھیک ہے، چونکہ یہ اللہ اور رسول کے مخلص ہیں، لہٰذا ان کی اس چیز سے اللہ نے صرف نظر کر کے ان کا مسئلہ حل کر دیا، اور تم کو اللہ تعالیٰ نے شیطانوں کے ساتھ شامل کر دیا۔ یہ ہے اصل میں جو اس کو اس جگہ پہ رکھنا، تاکہ ہم تقابل کر سکیں، مقابلے میں جیسے ہوتا ہے نا دن کے مقابلے میں رات اور سیاہ کے مقابلے میں سفید، تو اسی طرح نجوہ کے مقابلے میں مجادلہ ہوگا، تڑق کے بات کرنا، اونچی بات کرنا، چیخ کے بات کرنا، اور اس کے مقابلے میں جو ہے نا اس کے برعکس کیفیت جو ہے نا سرگوشی کرنا، کانا پھوسی کرنا، جو ہے کانوں کے ساتھ منہ جوڑ کے بات کرنا، یہ اس کے مقابلے کی چیز ہو گئی۔ بظاہر دیکھیں گے تو مجادلہ سوء ادب ہے اور یہ جو نجوہ ہے یہ عین ادب بنے گا، لیکن یہ کہ پیچھے نیت کا فطور ہے جس نے نجوہ کو عمل شیطان بنا دیا اور مجادلے کو ایک مومن کا عمل بنا دیا، اور اللہ کے لیے جو ہے نا وہ قابل قبول اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی شفقت کا ذریعہ بنا دیا۔
تو یہ ہے جو یعنی اس تقابل کی غرض سے اس سورہ مبارکہ کے شروع میں اس واقعے کو رکھ دیا گیا. یہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے حوالے سے پوچھ رہے تھے، چونکہ وہ پچھلی دفعہ ہمارا جو ایک آلات عذرا کے حوالے سے ہو گیا تھا ساری گفتگو، تو یہ ان کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ جی ان کا مسئلہ کیا ہے اور اٹکا ہوا کیوں ہے اور آگے کی صورتحال کیا ہے. دیکھیں، یہ جو 9/11 کے بعد پاکستان نے جو پرویز مشرف کی قیادت میں یو ٹرن لیا تھا، تو وہ غیرت سے بے غیرتی کی طرف بھی تھا. یعنی صرف افغانستان سے ہی تو یو ٹرن نہیں تھا، وہ کشمیر سے بھی یو ٹرن تھا اور غیرت سے بے غیرتی کی بھی طرف تھا. اور یوں سمجھیے کہ جیسے وہ ہوتا ہے نا، ایک آدمی کوئی اس کی عزت ہوتی ہے، کوئی آبرو ہوتی ہے، اور وہ جو ہے نا اپنے گھر والے بیچنے پہ آ جائے، اپنی بیٹیاں بیچ کے تو گزارا کرنا شروع کر دے، تو اب وہ بے غیرتی کی طرف ہی ہو جائے گا نا. تو ایسے حکمران مسلط تھے کہ جو اپنے شہری بیچتے تھے. میں آپ کو یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے، خاص طور پہ جو 50-60 سال کے اوپر کے ہیں. یہ ہمارے ہاں جب تک یہ برادری سسٹم تھا نا، تو یہ جتنے بھی ساتھ لوگ، یعنی جو آپ کے جوتے بنائیں گے، جو آپ کے بال کاٹیں گے، یہ لوگ ہر برادری کے ساتھ اپنے اٹیچ ہوتے تھے. ہماری مسجدیں بھی، مسلک سب کا بریلوی ہی تھا یہاں پہ، لیکن مسجدیں علیحدہ بنتی تھی برادری کی بنیاد پر. یہ فلانی برادری کی مسجد ہے، یہ فلانی برادری کی مسجد ہے. تو یہ جو توابع قسم کے لوگ ہوتے تھے، یہ بھی برادریوں کے ہوتے تھے، یہ فلانی برادری کا، یہ فلانی برادری کا ہے. یہ کس کی مجال ہے کہ کسی برادری کے کام کرنے والے کو کوئی دوسری برادری والا آ کے بے عزتی کر جائے؟ اگر کوئی گلہ شکوہ ہے، اس برادری کے بڑے سے کہا جائے گا کہ بھئی یہ آپ کے بندے نے ہماری برادری کے میں آ کے یہ گڑبڑ کی ہے، یہ فساد کیا ہے، آپ اسے قابو رکھو. یہی عرب کا بھی رواج تھا. دنیا کا کوئی ملک اپنا شہری جرم ثابت ہونے سے پہلے کسی دوسرے ملک کے حوالے نہیں کرتا. لیکن ہمارا یہ بے غیرتی کی انتہا ہے کہ وہ پرویز مشرف، اس نے، یہ کوئی ایک عافیہ تھوڑی ہے، اس نے سینکڑوں لوگ، اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ہم نے دیکھے تو ڈالر لیے ہیں، کتاب میں لکھا ہے. یہ تو یعنی یہ ایک ڈاکٹر عافیہ کا معاملہ نہیں ہے، کئی لوگ دیے، معصوم بھی دیے ہیں، بے گناہ بھی دیے ہیں، گناہ گار بھی دیے ہیں، جو دہشت گرد تھے وہ بھی دیے ہیں، اور جو نہیں تھے جو بھی پکڑے گئے وہ بھی دیے ہیں. جیسے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں نا، وہ پی ٹی آئی والا مسئلہ چلا ہوا ہے، تو وہ پولیس والوں کو کیا ہے کون پی ٹی آئی کا ہے تو کون نون لیگ کا ہے، انہیں تو بندہ چاہیے، وہ نگ پورے کرتے ہیں اور اس کو اس کھاتے میں ٹھوک دیتے ہیں، چلو بھائی جاؤ. یہ لبیک والوں کا 2 دفعہ ہوا تھا، یہ عمران خان صاحب کے دور میں ہمارے علیحدہ 2 کوک پکڑے گئے تھے، ایک اترول والا، ایک جو ہے نا وہ ادھر گجرات کا تھا. تو 2 دفعہ ہوا، 2 دفعہ 2 کوک پکڑے گئے. وہ بیچارے سبزی لینے گئے، پولیس والے لے گئے ان کو اور اس کھاتے میں ڈال دیا کہ یہ ادھر دھرنے میں آئے ہوئے تھے. یعنی یہ پولیس والوں کا رویہ یہ ہوتا ہے. تو اس طرح بے گناہ بھی پکڑ کے امریکیوں کے حوالے کیے اور اس کے بدلے میں ڈالر لیے. تو ڈاکٹر عافیہ کے بارے میں یہ تھا کہ یہ جو میری معلومات ہیں، وہ مجھے کوئی کنفرم معلومات نہیں ہے، لیکن جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بات ٹھیک ہی ہوگی، کیونکہ بہرحال ایک بہت ہی یعنی اعتبار والے آدمی نے یہ ساری بات بتائی تھی کہ ان کی جو ریسرچ ہے نا، وہ ریسرچ تھی کوئی خاص ادویات بنانے کی ریسرچ تھی جس میں مائنڈ کنٹرول ہوتا ہے، یعنی ایسی دوائیاں جن سے دماغ کنٹرول کیا جاتا ہے. اور وہ جو دوائیاں تھیں، ظاہر ہے جب ایک اسٹوڈنٹ ریسرچ کرتا ہے تو اس کو نیگیٹو اور منفی باتیں تو نہیں بتائی جاتی اس کے سامنے، تو اس کی اچھائی رکھی جاتی ہے کہ اس کا انسانیت کو یہ فائدہ ہوگا، پھر یوں ہوگا، پھر یہ جو لوگ پاگل ہو جاتے ہیں ان کو ہم اس دوائی سے یوں کر کے ٹھیک کریں گے. یہ کچھ تھا. اسے بعد میں معلوم ہوا کہ یہ تو سی آئی اے کا پروجیکٹ ہے، یعنی وہ پورا پروجیکٹ ہی سی آئی اے کا تھا. اور وہ ساری جو تحقیق ہو رہی تھی، ریسرچ یونیورسٹی میں ہو رہی ہے، لیکن کس کے تابع ہو رہی ہے؟ سی آئی اے کے تابع ہو رہی ہے. اور سی آئی اے کا مقصد کیا ہے کہ اس کے ذریعے سے انسانوں کو اپنے کام میں لائے. جیسے روبوٹ کو استعمال کیا جاتا ہے، اب ظاہر آپ جب دماغ پہ کنٹرول کر لیں گے تو اس کے بعد جو جدھر آپ اسے مرضی لے کے چلیں. تو جب یہ اسے معلوم ہوا تو وہ وہاں سے مطلب ایک تو اس نے وہ جاب چھوڑ دی، وہ ریسرچ چھوڑ دی اور وہاں سے وہ پاکستان نکل آئی. اور یہاں پہ پھر وہ پیچھے آئے. ظاہر ہے وہ تو پھر اس طرح کے آدمی کو تو نہیں چھوڑ سکتے تھے، اور کوئی بھی نہیں چھوڑتا. یہ جو مجاہدین کو لے کے جاتے تھے نا ہماری جہادی تنظیموں والے،
تو جن کو اصل حقیقت معلوم ہو جاتی ہے اسے خود ڈز کر کے تو کہتے ہیں شہید ہو گیا، کیونکہ وہ تو واپس آ کے سب کو کہانی بتا دے گا، تو وہ کدھر اسے چھوڑ سکتے تھے، وہ تو شہید ادھر ہی ہوتا تھا وہ، لیکن وہ میں یہ بتاتے تھے سری نگر میں شہید ہو گیا۔ تو اسی طرح یہ بھی مسئلہ تھا، یہ تو CIA والے نہیں چھوڑ سکتے تھے اس کو، وہ پیچھے آئے اور ادھر پرویز مشرف صاحب تھے، انہوں نے پکڑ کے حوالے کر دیا۔ یہ ساری واردات وہ کراچی سے اسلام آباد آ رہی تھی، رستے میں انہیں اغوا کر کے ان کے حوالے کر دیا۔ اور پھر کوئی 4 مہینے اس کے بعد شور اٹھا، اور شور اٹھنے کے بعد کوئی 4 یا 5 سالوں کے بعد، اچھا بہت سے قیدی ہیں جنہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ بگرام جیل میں ایک پاکستانی خاتون قید ہے، کئی قیدیوں نے اس کی گواہی دی، لیکن اب امریکیوں نے ڈرامہ کیا، اور وہ ڈرامہ انہوں نے پاکستانیوں کی خواہش پہ کیا۔ امریکیوں کو یہ ڈرامہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، ان کے پاکستانی دوستوں کی ضرورت تھی، جس کے لیے انہوں نے یہ ڈرامہ کیا کہ ڈاکٹر عافیہ نے افغانستان میں امریکی فوجیوں کے اوپر حملہ کیا ہے، اور کوئی فوجی زخمی ہو گیا ہے تو وہ گرفتار ہو گیا۔ اب آپ سمجھیں یہ جو بیچ کا دور ہے یہ کیا بنا، ہمارے جو بھی کرتا دھرتا ہیں انہوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ عافیہ پاکستان سے بھاگ کے افغانستان چلی گئی، ہمارے پاس نہیں تھی، سمجھ گئے نا، ہمارے پاس نہیں تھی، تھا کیا پکڑ کے ان کے حوالے کی تھی، اور بتایا کیا تھا کہ ہمارے پاس نہیں تھی، وہ تو ادھر چلی گئی، پھر وہاں فلانی تاریخ کو پکڑی گئی کوئی 6 سال کے بعد یا 7 سال کے بعد، حالانکہ وہ سارے اس کا جیل میں گزرا۔ اب وہ اسے لے گئے، اب ظاہر ہے انہوں نے عدالت میں تو وہ کارروائی ڈالنی ہے نا کہ جو انہوں نے ڈالی ہے افغانستان میں۔ اب کہاں افغانستان، عدالت کہاں لگی ہوئی ہے؟ امریکہ میں۔ تو بھائی وہ عدالت اس کو کیا پتہ، بھائی وہ ٹھیک ہے جی، وہ ایک پالیسی بنتی ہے اسٹیٹ کی، اس میں کوئی چیزوں میں پھر اتنا زیادہ باریکی میں نہیں دیکھا جاتا ہے جب ریاست کی پالیسی بن جاتی ہے، جب وہ آتا ہے نا جی سیکیورٹی کا مسئلہ، تو اس سیکیورٹی کے مسئلے پہ پھر بندیال تو نہیں ہوتے نا، وہ تو پھر وہ اسی رخ پہ چلنے والے ہوتے ہیں، ثاقب نثار ہوتے ہیں، پھر وہ پھر دبا شب فیصلے دیتے ہیں۔ 86 سال قید کی سزا انہوں نے دے دی، وہ ان کے جو بھی لیگل پروسیس ہے اس میں وہ ہو گئی، جو جرائم انہوں نے رکھے۔ تو جو میری فیلنگ بھی ہے اور معلومات بھی ہے کہ امریکہ نے اسے رکھ کے کیا کرنا ہے، امریکہ کو کوئی اس کے ساتھ جھگڑا نہیں ہے۔ یہ جو چور ہیں جنہوں نے بیچا ہے یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ واپس آئے، کیونکہ وہ واپس آئے گی تو وہ ساری بات کھلے گی، وہ کب اغوا ہوئی ہے، کہاں سے ہوئی ہے، کہاں رکھی گئی ہے، کس نے انٹرویو کیا ہے، پھر کس کے حوالے کیا ہے، وہ ساری باتیں کھلیں گی، وہ یہ نہیں چاہتے کہ کھلیں، اور اس لیے وہ وہاں پہ سڑ رہی ہے۔ کہانی جو میری سمجھ میں ہے وہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ امریکہ کا نہیں ہے، مسئلہ یہاں کا ہے، یہاں کے چور نہیں چاہتے تھے کہ وہ کھل کے سامنے آ جائے۔ اب یہ ہے کہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جو رجیم چینج ہے تو اس میں اب ان کی آپس میں وہ چیزیں ہیں ایسی کہ جس سے یہ امید پیدا ہوئی ہے کہ شاید کہ وہ آ جائے۔ اور ویسے میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ آپ اگر میرے دور ترجمہ قرآن پرانے بھی سنیں نا، 12 کا بھی سنیں، 11 کا بھی سنیں، بلکہ اس سے پہلے 6-7 کا بھی سنیں، تو جب سورہ مائدہ کی وہ آیات ہم پڑھتے تھے جس میں یہود و نصارہ سے دوستی نہ کرنے کی بات آئی ہے، تو اس میں یہ بات بھی آتی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ اہل ایمان کہیں گے اہؤلاء الذین اقسموا باللہ جہد ایمانہم انہم لمعکم، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو قسمیں کھا کھا کے ہمیں بتاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اس کا مطلب میں آپ کے سامنے یہ نکال کے پیش کیا کرتا تھا کہ ایک وقت آئے گا اصلیت ہم سب کو معلوم ہوگی کہ جس کو ہم مسلمان سمجھ رہے تھے وہ غدار تھا، وہ امریکیوں کا پٹھو تھا، وہ ان کا غلام تھا، ان کا ایجنٹ تھا، ان کا وائسرائے تھا، اس کا اسلام سے، ہم سے، مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن وہ بتاتا یہ تھا کہ ہم تم میں سے ہیں، قسمیں کھاتے تھے اس پر۔ آخر آیت ہے نا قرآن مجید کی، تو اس کے سوا کیا مطلب بنتا ہے؟ تو مجھے ہمیشہ سے یہ یقین رہا تھا کہ ایک وقت آئے گا تو یہ 75 سال کی جو تاریخ ہے نا، یہ 47 سے جو شروع ہوئی اور ہمارے اوپر جو قبضہ گروپ مسلط ہوا، اس کی حقیقت لوگوں کے سامنے آئے گی کہ جو کہتے تھے ہم مرد مومن مرد حق ہیں، یہ اصل میں کتنے شیطان کے پجاری تھے۔ یہ جو کہتے تھے کہ ہم محب وطن ہیں، یہ در حقیقت کتنے محب وطن تھے۔ یہ حقیقت کھلے گی، واضح ہوگی۔ اب امید ہوئی ہے کہ شاید وہ وقت آ جائے کہ کھلے، تو کیسے کھلے گی؟ ایسے ہی کریکٹر کھولیں گے جن پر بیتی ہے، جن کی تن بیتی ہے، وہ آ کے بتائیں گے کہ یہ کیا تھے۔ اور پھر یہ کہ CIA کی بھی لیک ہوں گی نا، پھر وہ پاناما لیکس ہوتی ہیں، اور تو یہ لیکس بھی آئیں گی، اور یہ جب لیکس آئیں گی تو پتہ چلے گا کہ ہو از ہو اینڈ واٹ از واٹ،
کون جو تھا مسلمان بنا ہوا تھا اور تھا یہودی تھا یا نصرانی تھا یا کیا بلا تھی، یہ تو وہ فائلیں کھلیں گی تو تب پتہ چلے گا. اور جب وہ فائلیں کھل کے سامنے آئیں گی، اخباروں میں خبریں لگیں گی، تو پھر میں اور آپ بھی ایک دوسرے کا منہ دیکھ کے کہیں گے اَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ. اچھا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی قسمیں کھا کھا کے کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، اصلیت تو ان کی یہ ہے. تو یہ میرا یقین رہا ہے اور میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ یہ باطل یقین نہیں ہے. ایسا اس زمین کے اوپر آخرت میں نہیں، ادھر اس دنیا میں ہوگا کہ یہ جو لوگ غیروں کے ایجنٹی کرتے رہے ہیں، دلالی کرتے رہے ہیں، ان کی حقیقت اللہ تعالیٰ کھولے گا. یہ مکافات عمل ہے، کھلتی ہے، مرنے کے بعد بھی کھلتی ہے، زندہ ہوتے ہوئے بھی کھلتی ہے، تو کھلے گی. تو شاید وہ وقت قریب آ گیا اور شاید اب وہ حالات بنیں کہ وہ آزاد ہو کے آ سکیں. نہیں تو بہرحال چیزیں کھلیں گی جب، تو پھر حقیقت کھلی جائے گی اور سب کو معلوم ہی ہو جائے گا کہ کون کیا تھا، بنا ہوا کیا تھا، حقیقت میں کیا تھا. تو یہ میرے اس کے بارے میں جو بھی جانکاری ہے تو میں نے آپ کے ساتھ بھی شیئر کرنا.